کو قانون کے سامنے پیش کریں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ آپ کو اندازہ کہ آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، ظاہر ہم سب اس پہ مصروف ہیں۔ کل میں میاں نعمان صاحب کے ساتھ ان کے گھر جا رہا تھا اور اپنی گاڑی میں خود چلا رہا تھا، ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے اور پچھلی گاڑی میں دو ڈرائیورز، ایک پی اے اور ایک آرمی سے ریٹائر ہیں سیکیورٹی کے، جو میرے ساتھ فون بھی سنتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ فردوس مارکیٹ سے ہم نے ٹرن کیا تو ہمیں پیچھے گاڑی نظر نہیں آئی، ہم نے سمجھا کہ شاید اشارے پہ رک گئی ہوگی، ہم گھر آ گئے دونوں۔ 10-15-20 منٹ گزر گئے تو ہم نے کہا گاڑی اب تک کیوں نہیں آئی؟ تو اسی اسنا میں حافظ صاحب کے پی اے کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی ہے اور انہوں نے ابیوز کیا اور ہمارا ان سے تلخ کلامی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ونڈ اسکرین کا شیشہ ہے وہ جیک سے توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ کو تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اپنے جو میرا سٹاف تھا اس کو میں نے بار بار فون کرنا شروع کر دیا۔ تو کافی فون کرنے کے بعد جب میرا اپنے ایک سٹاف ممبر سے رابطہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور 15 پہ کال کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پولیس کو بلائیں صرف، اور پولیس آگے کرے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت رابطے کے بعد ہی ہمارا اپنے سٹاف سے رابطہ نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوا ہے، یا جو حارث صاحب ہے ان کا آرمی سے تعلق ہے۔ ہمارے لیے حارث صاحب بھی انتہائی قابل عزت ہے، ہمارے لیے ہر شہری بھی قابل عزت ہے، اور جو بعد میں ویڈیوز دیکھی وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ جو بھی اس کو دیکھا وہ اس کی مذمت کرے گا، اس پہ دکھ کا اظہار کرے گا، وہ نامناسب فعل تھا جو بعد میں ہوا۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے علم میں یہ بات آئی، کیونکہ حافظ صاحب کی گاڑی جو تھی وہ کافی ٹوٹ چکی تھی، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پولیس سے رابطہ کریں۔ ہم نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا، سارا ماجرا ان کو بتایا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی واقعہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ بعد میں ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ گاڑی اور بندے ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بھی ہمارے ساتھ دو ساتھی تھے، جو چاروں لوگ تھے، وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا، گاڑی بھی حوالے کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ مجھے نام لینا پڑے گا تحریک انصاف کا، میں نہیں نام لینا چاہتا، آپ کو پتا میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، مگر چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا اداروں کے حوالے سے، اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے۔ دیکھیں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنایا ہے، میرے باپ نے خون دیا ہے، ہم نے ساری زندگی اس ملک کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے اپنی عدالتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے شہریوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو ملائم کریں گے، اپنی عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے تو نظام کس طرح چلے گا؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی چونکہ ابھی حکومت ایک آگے اور ایک آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، تکبر کا بھی ہم نے حال نہیں دیکھا عمران خان صاحب کا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حکومت کے آنے بعد تو سر کو جھکا کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ بہت ہی قابل مذمت ہے، ہم نے جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو قانون کے حوالے کر دیا ہے، لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں یہ میسج دینا ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی اور متحدہ اپوزیشن کی حکومت میں چاہے کوئی ایم پی ہو، ایم این اے ہو، ہم نے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے، اگر ہم گلٹی ہیں تو ہمیں جیل میں جانا چاہیے، اگر ہم بے گناہ ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے اس کو ثابت کرنا۔ ہماری حکومت میں یہ بہت کلیئر پالیسی ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ایک دوسرا، حارث صاحب ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے، ہمارے قابل عزت ہیں، ہم ان کے اور ان کے اہل خانہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو بالکل ان کی خبر گیری کریں گے، ان کی صحت یابی کریں گے، کیونکہ چاہے آنریبل آرمی کا افسر ہو، اور بہرحال آرمی کے افسر کی ہمیں رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کہ یہی بچے ہیں جو سرحدوں پہ جا کے ہمارے لیے جانے دیتے ہیں، اور میں کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں کسی ڈر کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ ہمیں عدالتوں کی بھی عزت کرنی ہے، ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی ہے، اسی طرح پاکستان آگے جائے گا، عارضی سے، محبت سے اور محنت سے پاکستان آگے جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، یہ ایک میسیج ہے پورے ملک کو، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، قانون انصاف کرے گا، سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں، موبائل موومنٹ موجود ہے، یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پولیس کا کام ہے کرنا۔ نعمان بھائی آپ کو بات کرنا، اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، میرے ذہن سے نکل تھی کہ قرآن مجید میں اس لیے ساتھ لے کے آیا ہوں، اور یہ میری جیب میں ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ سچ کی ہیں۔ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے اپنے بچے بچی ہیں، یار پہلے بات کا کم از کم اس کو اسیس کر لیا کرو۔ اور پھر کچھ ہمارے اینکرز نے جو اس پہ بات چیت کی، میرے لیے وہ بہت قابل عزت ہیں،
मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मोहसिन हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन प्लीज बात को वेरीफाई कर लें, प्लीज वेरीफाई कर लें। इज्जत जो है सारी जिंदगी लग जाती है मेहनत करते, लेकिन एक लम्हे में इज्जत जो है वो कंप्रोमाइज होनी चाहिए। दरमियान में आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सर जी। अभी कुछ बातें जो ख्वाजा सलमान साहब ने अभी आपसे शेयर की हैं, ख्वाजा साहब ने कुरान मजीद के हवाले से ज़िक्र किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा घर तो वो है कि जिसमें मेरे सीने के अंदर कुरान मजीद महफूज है, और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे और मेरे भतीजे सारे हाफिज़ कुरान हैं, और तकरीबन 15 हाफिज़ कुरान एक घर के अंदर रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। हकीकत ये है कि जिस तरह ख्वाजा सलमान साहब ने आपको ये बात बताई कि एक स्टाफ की गाड़ी जो पीछे थी, जो हमें इल्म नहीं था कि वो कहाँ पर है, जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची। तो थोड़ी देर के बाद इस बात की हमें इतला मिली कि एक हादसा हो गया है, एक झगड़ा हुआ है जो कि रोड रेज कहलाता है। रोड रेज जो एक सड़क के ऊपर जो चलते हुए बाज़ दफ़ा झगड़े हो जाते हैं, उस नोयत का एक झगड़ा हमें हमारे इल्म में लाया गया, और हम एक दफ़ा तो शशदर रह गए। और बिल्कुल 100% मैं ख्वाजा सलमान साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। और हम घर में बैठे हुए हैं, हमने मेहमान बुलाए हुए हैं, हमारा अफ्तारी करने का प्रोग्राम था, और हम मेहमानों के साथ गपशप लगा रहे थे, तो हमें ये वक़ुआ हमारे इल्म के अंदर आया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान ने भी बेपनाह फ़ोन किए, मैंने भी बेपनाह फ़ोन किए। प्रॉपर राब्ता ना होने की वजह से मेरे पीए ने मुझे बताया कि जी हमारी विंड स्क्रीन जो है गाड़ी की वो तोड़ दी गई है, और जब मैंने उनका नंबर नोट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो मैं इस पर बड़ा परेशान था, साथ ही फ़ोन कट गया। अब जो अगले वाक़यात रूनुमा हुए, जिसकी हमें वीडियोज़ के ज़रिए और जो लोगों ने फुटेजेस ली हैं, जब हमने वो वाली वाक़यात देखे, हकीकतन वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। हम उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाह रहे किसी तरह से भी। मैं समझता हूँ कि तशद्दुद और लाकानूनियत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमारे स्टाफ को अगर कोई ज़्यादती भी किसी ने कर दी थी, उनको चाहिए था पुलिस को बुलाते, उनको चाहिए था कि कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय वहीं सरेंडर करते, 15 पे कॉल करते, पुलिस को बुलाते और पुलिस को आगाह करते कि जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। फिर पुलिस का काम था, ये कोई तरीक़ेकार नहीं था कि वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगल खड़ा हो जाए, और जिसके नतीजे के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। हम दिल की गहराइयों से इसकी मज़म्मत करते हैं, और हकीकत ये है कि जैसे ख्वाजा सलमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कानून की अलबरदारी और आइन की पासदारी करने की जमात है, और हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा न खास्ता मैंने तो आज तक किसी को ज़बान से ओए भी नहीं कहा। मेरी तो ज़िंदगी में कभी आज तक सड़क पे चलते हुए गाड़ियाँ कभी लग जाती हैं, जो भी सड़क पे चीज़ आनी है उसने लग भी जाना है, कोई टक्कर भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक तू मैं की अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई। मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे एक भाई के साथ मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ है। हम और दिल की गहराइयों से हम रंजीदा भी हैं। हम उनकी फैमिली के साथ भी इज़हारे हम करते हैं, यकजहती करते हैं, और हम उनकी फैमिली और अपने उस भाई के साथ भी इज़हारे यकजहती करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि हम अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझते, और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एक मज़मूम प्रोपेगंडे की एक मुहिम शुरू की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के हवाले से शुरू की गई, आज हम आके यहाँ पर यह बात बता रहे हैं कि अगर कानून समझता है कि हम वहाँ पर मौजूद थे और हमारी मौजूदगी के अंदर कोई वाक़या हुआ है, तो हमसे आप जो चाहें जनाब तफ्तीश कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला हाज़िर खिदमत हैं। हाफिज़ साहब और ख्वाजा साहब, आप दोनों से छोटा सा सवाल है कि पहली बात तो ये है कि ये बता दें कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड या मुलाजिम हैं वो आपकी दस्तरस में नहीं थे, यानी वो अपनी मनमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं। दूसरी बात, दो इवेंट हो गए। पहली लड़ाई कैवलरी ग्राउंड पे हुई, आपके नोटिस में आ चुका था। उसके बाद दूसरी लड़ाई उन्होंने बाकायदा नाका लगा के गाड़ी आगे रख के रोका। आपको अपने स्क्वाड में नहीं पता कि कौन मेरा गार्ड कहाँ रह गया, कौन कहाँ रह गया, और जो लोगों ने आके उस बच्चे को छुड़ाया, वरना शायद वो वहाँ पे डेथ भी हो सकती थी। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा वाक़या और इतनी पब्लिक। हमें उस वाक़े से देखिए, मोबाइल की जो लोकेशन है वो तो बता देगी ना हम कहाँ पे थे, तो मोबाइल डाटा तो हर चीज़ बता देगा। तो जब ये वाक़या हुआ
جب وہ اس کو فالو کر رہے تھے اس وقت فون پہ پی اے نے ان کو اطلاع کی کہ ہماری اسکرین سا توڑی گئی ہے, گاڑی آگے لگائی گئی ہے, آ کے گالم گلوچ ہوئی ہے, ہماری اسکرین وہ جیک سے توڑی گئی ہے, ہم فالو کر رہے ہیں اور پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں, تفصیلات ہیں, وہ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے بعد علم میں آنی شروع ہوئی ہیں, کیونکہ ہم اتنے کم نے فون کیے ہیں. سر اتنی بات بتانا کہ ملازم آپ کی دسترس میں نہیں ہے, وہ بدماشی گزارش یہ ہے کہ جو بھی چاہے اسٹاف ممبر ہو, میں ہوں, حافظ صاحب ہوں, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ تفتیش کرنا دیکھیں پولیس کا کام ہے, اور پولیس کے اس لیے فوری طور پہ مطلع کیا اور پولیس کے حوالے کیا کہ حقائق ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمروں سے ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرنا. خود بھی آنے کا مقصد یہ کیا کہ پولیس تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ملازمین کی اسٹاف کی غلطی کو تسلیم کیا ہے تو پولیس یا قانون تو اپنا رستہ اپنائے گا, تو آپ اپنے اسٹاف کے خلاف اپنے طور پہ کیا کارروائی کریں؟ دیکھیں یار, یہ تو بات کس لیے بات ہے کہ پہلے تو قانون کا ان کو سامنا ہے, ایک پروسیس ہے, وہ قانون کا سامنا کریں گے. اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ اس قسم کے دوستوں کو جو بھی اس کی وجوہات تھی, جو آپ صاحب نے کہا, اصولی طور پہ واقعہ پیش ہے تو پولیس کو مطلع کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ عزت دار لوگ ہیں, دوبارہ اپنا یہ واقعہ کرنے کی تو کوئی بھی اس کو نہیں چاہے گا نا. مطلب ایک بے مقصد ایسا کام ہوا ہے جس میں بہرحال ہم لوگوں کو علم میں بھی نہیں تھا, اور واقع ہونے کے پونے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے میں علم ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے راستہ تو پھر سائڈ پہ کرنا پڑے گا نا. نہیں, ہم نے خود بہتر سمجھا, ہم نے اپنے آپس میں ڈسکشن کی, چونکہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے بہتر کیا کہ ہمیں آنا چاہیے پولیس کے پاس تاکہ وہ تفتیش کریں اور حقائق سامنے. خواجہ صاحب, آپ نے کہا کہ آج آپ نے سارا بتا دیا کہ آپ اگلی گاڑی میں تھے اور سارا آپ نے معاملہ بتایا, لیکن رات کو جو آپ نے ٹویٹ کیا اس میں آپ نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے آپ نے لاہور ظاہر کی, اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ آپ اب میجر حارث جن پر تشدد کیا گیا ان کے گھر پر صرف اظہار یکجہتی کریں گے یا کوئی معافی بھی مانگیں گے؟ ملازمین تو آپ کے تھے. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کلپریٹس ہیں وہ قانون کے سامنے, قانون کو اپنا راستہ خود بنائے گا. میں آج بھی اس بات پہ ہوں جو میں نے رات بات کی تھی کہ اس واقعے سے ہمارا اس سے تعلق نہیں کہ ہم اس واقعے سے تو بہت دور تھے, نہ ہمارے علم میں تھا. ہمارے علم میں واقعہ اس وقت جب رونما بدقسمتی سے ہو چکا تھا, اگر ہم موقع پہ ہوتے تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی شہری ہو سڑک پہ, وہ ہمارے ہلکے ہیں, وہاں پہ کتنا برا لگتا ہے سڑک پہ خدا نخواستہ ایسا ہو رہا ہو. پھر ایک بندہ اگر وہ کپتان ہے یا میجر ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رسپیکٹ کریں, یا پولیس کا آفیسر ہے یا وہ رینجر کا آفیسر ہے یا شہری ہے یا میڈیا پرسن ہے, تو یہ کوئی بھی ذی شعور شخص ہے یا پڑھا لکھا شخص ہے, وہ خدا نخواستہ لڑائی تو نہیں کرے گا. پولیس اسٹیشن موجود ہے, اگر ایشو ہے تو عدالتوں پہ جانا چاہیے, تھانوں پہ جانا چاہیے, ورنہ وہیں پہ بات کو ختم کرنا چاہیے. آپ ذمہ داری بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ